السلام علیکم ویورز، لاکھوں درود و سلام اس ہستی پر کہ جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا۔ ویورز، تاریخی روایت ہے کہ اولاد سام بن نوح بن طارق کی اولاد عرب و عجم میں آباد تھی۔ ان میں سے بعض طوفان نوح سے ہلاک ہوئے۔ حضرت ہود کی قوم پر ہوا کا عذاب نازل ہوا، جبکہ حضرت صالح کی قوم پر فرشتوں کی آواز سے جہنم رسید ہوئی، اور باقی کے مومنین ملک شام میں آباد ہوئے۔ اس کے بعد نمرود لعین ایک زور آور بادشاہ عجم کے ملک سے نکلا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ نمرود کا نام منہاک تھا اور وہ کنعان بن سام بن نوح کا بیٹا تھا۔ اس کی بڑی قوت اور حشمت و شوکت تھی۔ بسبب قوت لشکر کے ملک شام میں سلطنت قائم کی۔ اس کے بعد ترکی فتح کر کے اولاد یافس بن نوح کو اپنا فرما بردار بنایا۔ اس کے بعد ہندوستان بھارت میں آ کر اولاد حام بن نوح کو مطیع کیا اور ملک روم کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا اور تمام جہان مشرق سے مغرب تک اپنے قبضہ و دخل میں لے لیا۔ اس کے بعد کوفہ میں جا کر قیام کیا، اب جس کو بابل کہتے ہیں، وہیں تخت پر بیٹھا۔ ترکی، ہندوستان، روم، اٹلی، مغرب اور مشرق سے خراج اس کے لیے آتا تھا۔ 71 برس اس نے بادشاہی کی۔ بڑا متکبر تھا، کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا تھا اور اپنی حاجت کو کبھی اللہ سے نہ مانگتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں، اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ آسمان کا اللہ کیا چیز ہے، لعنت اللہ۔ ہاں، ایک مرتبہ اس ملعون نے اس وقت آسمان کی طرف نظر کی تھی جب یہ گدھے پر سوار ہو کر اللہ کو تیر مارنے جا رہا تھا، نعوذ باللہ، اور تیر کمان میں لگا کر کہا تھا کہ اگر آسمان میں دوسرا اللہ ہے تو اسے تیر سے مار ڈالوں گا، لعنت اللہ۔ اور جب وہ ملعون باہر نکلتا تو تخت کے چاروں پائے 4 ہاتھی کی پیٹھ پر رکھ کر بیٹھتا اور تخت کے نیچے ایک دیبائے رومی سے کھنچواتا، موتی اور جواہرات سے اسے آراستہ کرتا اور رسیاں اس میں کم خواب کی لگائی جاتی۔ دن کو اسی تخت پر بیٹھتا اور 400 کرسیاں اس کے تخت کے نیچے بچھی رہتی ہیں، اور ہر کرسی پر جادوگر اور منجم بیٹھتے اور نگہبان اس کے گرد رہتے تھے، اور یہ بھی کہتے کہ ہفتے اقلیم کی بادشاہی صرف 4 شخصیتوں کو ملی، اور ان چاروں کے برابر شہنشاہ کوئی نہیں ہوا۔ 2 مسلمان، جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذوالقرنین تھے، اور 2 کافر تھے، جن میں سے ایک نمرود منہاک بن کنعان اور دوسرا بخت نصر۔ ان چاروں کو دنیا کا 7واں حصہ بادشاہی حاصل ہوئی۔ ایک روز نمرود منہاک تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھا۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور منجم سب اپنا سر جھکائے بیٹھے تھے۔ نمرود نے کہا کہ آج تم کو کیا ہوا ہے کہ دلگیر اور غمزدہ بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تمہاری خیر کرے، ایک ستارہ آسمان پر عجیب نظر آیا ہے کہ کبھی ہم نے نہ دیکھا تھا، آج مشرق کی طرف سے نکلا ہے۔ نمرود منہاک نے کہا کہ وہ ستارہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو تباہ کرے گا۔ نمرود نے کہا کس وقت وہ لڑکا ماں کے رحم میں آئے گا؟ منجموں نے کہا کہ وہ 3 دن یا رات میں۔ یہ سن کر نمرود منہاک نے حکم دیا کہ 3 دن تک کوئی بیوی اپنے شوہر کے پاس نہ جانے پائے مگر جو اللہ کو منظور۔ اتفاقاً نمرود کا ایک نگہبان، اس کا نام آزر اور اس کی بیوی کا نام اوشا تھا، وہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں شمع اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لیے تمام رات نمرود منہاک کے سرہانے کھڑا رہتا تھا، مگر اللہ کی حکمت نمرود کے ہر حکم پر حاوی رہی۔ 3 دن بعد نمرود منہاک نے راہبوں اور نجومیوں کو بلوا کر کہا کہ اپنے علم سے دریافت کرو کہ وہ لڑکا پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ سب نے عرض کی جہاں پناہ وہ لڑکا ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ تب نمرود نے حکم دیا کہ جتنی عورتیں حاملہ ہیں وہ وقت ولادت اپنے بچوں کو مار ڈالیں گی، لہٰذا تمام عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نمرود کے خوف سے اور بچے کی محبت میں خاموشی سے گھر کے باہر جا کر شہر سے باہر ایک غار کے اندر جا بیٹھیں، اور وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی ماں اس خوف سے کہ کوئی لڑکے کو مار نہ ڈالے، لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ کر روتی ہوئی گھر کی طرف چلی گئیں۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور اپنے دونوں انگوٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے رہے اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے، اور ہر ہفتے ان کی ماں ان کے پاس جاتیں اور ان کی زندگی اور پرورش سے حیرت زدہ ہوتیں، اور جب وہاں سے یعنی غار سے باہر نکل آتی تو اسی وقت غیب سے ایک پتھر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتا، اور جب ان کی ماں ان کے پاس آتی تو اس پتھر کو الگ کر کے انہیں دیکھ بھال کر کے چلی جاتی۔ اسی طرح 7 برس گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم نے اپنی ماں سے پوچھا، یا امی من ربک، اے میری ماں تمہارا اللہ کون ہے؟ وہ بولی تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولے اس کا اللہ کون ہے؟ وہ بولی سیارگان۔ پھر پوچھا کہ سیارگان کا اللہ کون ہے؟ اس بات کو سن کر ان کی ماں لاجواب ہوئیں اور شرمندہ ہو کر گھر چلی گئیں اور یہ حقیقتیں اپنے شوہر کو سنائیں۔ اس نے یہ باتیں سن کر فوراً ہی کہا کہ یہ لڑکا بادشاہ نمرود منہاک کا دشمن ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود لعین کے دشمن کی خود حفاظت اور پرورش فرمائی۔
بالآخر بڑے ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود لعین اور اس کی بادشاہی کے خاتمے کا باعث بنے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔